حسن ایوب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے یہ پلی دی جا رہی ہے کہ حق دفاع نہیں دیا گیا، حق جرا نہیں دیا گیا، آخری کلوزنگ ریمارکس دینے تھے وہ نہیں دیے گئے۔ گزشتہ روز ویلسٹا علی ظفر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میرٹ پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اس پلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات جیسے عظما بخاری صاحبہ بات کر رہی تھی، بات تو کسی حد تک یہ صحیح ہے، اور اب کافی پروگرامز کے اندر بھی میں بات کر چکا ہوں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کے مقدمات ٹھیک نہیں لڑ رہی، چاہے وہ الیکشن کمیشن والا معاملہ تھا جو مس ڈیکلیریشن والا، اس میں بھی بالکل ٹیکنیکل کھیلے ہیں اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے اپنا ڈیفنس نہیں دیا۔ اور یہ توشہ خانہ والا کیس جو ابھی دیکھ لیں، سائفر کیس دیکھ لیں، آپ جو ہے عدالت کے ساتھ جب پلے کرتے ہیں، جب عدالت میں کے سامنے آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس کرتے ہیں، تو یہ وہ ججز ہیں جو اپنی جو ہے وہ جج محمد بشیر یہ تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، یعنی اس مارچ کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے عدالتوں میں گزاری ہے، تو ہی نو ویری ویل کہ جب آپ ٹیکنیکل کھیلنا شروع کر دیا، آپ نے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، جب آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ جج کو، عدالت کو بھی اوفینڈ کرتے ہیں، پھر آپ اپنے رائٹ جو ہے، جب آپ کے پاس دیکھیے آپ کے پاس مورل رائٹ ختم ہو جاتا ہے، لیگل رائٹ ختم ہو جاتا ہے، تو نہ آپ کے پاس اخلاقی جواز رہتا ہے، پھر نہ آپ کے پاس قانونی جواز رہتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ بٹ ایون دین جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا یا سائفر کیس میں تو بانی چیئرمین کو کہا گیا تھا کہ ڈیفینس کونسل مقرر کرنے سے پہلے اگر آپ خود ان پرسن جو ہے وہ جرا کرنا چاہیں تو آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے، تو انہوں نے انکار کیا تھا، بانی چیئرمین نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی۔ تو آج یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، اس معاملے میں بھی گزشتہ روز یہ تقریباً یہ کیس کنکلوڈ ہو چکا تھا، تو آج پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے دوبارہ اس کیس کو لنگر آن کیا جا سکے، تو پھر جج جو ہے وہ آپ کا کوئی رائٹ مطالبہ ہو نا، پھر وہ بھی نہیں مانتا جب آپ نے عدالتوں کو اوفینڈ کر دیا ہو، عدالت کو ناراض کر دیا ہو۔ تو اس جو سارے عمل میں، یعنی اگر تینوں مقدمات کی میں بات کروں تو ان تینوں مقدمات میں ٹیکنیکل کھیل کر اور اس طریقے سے یکسوئی کے ساتھ اچھے طریقے سے کیسز کو نہیں کنٹیسٹ کیا گیا جیسے لیگل بیٹل کی جاتی ہے۔ انہوں نے یعنی اندر کو وہ بات کم کرتے تھے اور بات جو ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر یا میڈیا ٹاکس کرنے کا زیادہ شوق ہوتا تھا وکلا کو، پھر انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب میں بھی جانا تھا، پھر یہ اپنی کمپین بھی کر رہے تھے، پھر کسی جو ہے وہ وکیل کی ڈینٹل سرجری تھی، کسی وکیل کی کسی اور عدالت میں حاضری تھی، یعنی وہ اس طریقے سے بہانے کر کے جو ہے نا وہ کیس کو پرولونگ کرتے آ رہے تھے۔ تو پھر وہ جو جج بھی ہے وہ بھی وائنڈ اپ ہو گیا، اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور کیس کا جو ہے فیصلہ سناتے ہیں، تو آلموسٹ کیس تو کنکلوڈ تھا، تو آج فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، اور حسن صاحب اب ایک جانب تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، مختلف تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ فورسفلی فائٹ نہیں کیے گئے کیسز، دوسری جانب اب کیونکہ سزائیں ہو رہی ہیں، کل ایک سزا ہوئی، آج ایک سزا ہوئی، تو اسی ٹیم پہ جس نے فورسفلی جو ہے وہ کیسز نہیں لڑے اکارڈنگ ٹو یو، اس پہ مزید بھی بوجھ پڑتا جا رہا ہے، انہوں نے مزید جو ہے وہ دائر کرنی ہے، اپیلیں بھی، تو اس ساری صورتحال میں کیسے نکلے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے ابھی تو بظاہر جو ہے وہ فوری جو ہے کو ریلیف بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بظاہر دکھائی نہیں دے رہا، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یا بشرا بیگم کے لیے بھی، ان تینوں کے لیے کوئی فوری ریلیف جو آپ سمجھیں کہ وہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر جو ہے وہ ان کو ریلیف مل جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ریلیف ملا بھی ان مقدمات میں، یہ یعنی دو الگ الگ جو ہے وہ مقدمات ہیں، تو ریلیف ملا بھی تو اس سے کم جو ہے وہ 2 سال کی مدت لگے گی۔ اب 2 سال کا جو وقت ہے وہ وقت اب یہ دیکھنا ہے کہ بشرا بیگم بھی کسی طریقے سے پارٹی کے اندر اپنا ایک انفلوئنس یوز کر رہی تھی 2018 سے، اور 2018 سے وہ مشاورت بھی ان کی جو ہے وہ بانی چیئرمین کے ساتھ ہوتی تھی اور پارٹی کے ڈیسیژنز کے اوپر ان کا کسی حد تک کچھ کنٹرول تھا۔ بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔